نعمت سے نوازا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے اس امت کو نوازا ہے، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ قرآن، جس پر عمل کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے۔ تو قرآن اور درس قرآن سے جتنا فائدہ اس امت کو ہوگا اتنا نہ تو کسی تحریر سے ہوگا، نہ تو کسی تقریر سے ہوگا، نہ تو کسی وعظ و نصیحت سے ہوگا۔ اگر اس امت کو فائدہ ہوگا، یہ امت مستفید ہوگی، تو وہ صرف اور صرف درس قرآن سے ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب درس قرآن کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اور اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مکی سورتوں میں سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ وجہ سے سورۃ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کن مضامین کو ذکر فرمایا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو پہلے لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ کو پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے 6 مضامین بیان فرمائے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے توحید ہے، پھر رسالت، پھر احکام، پھر قیامت، پھر تخویف یعنی ڈرانا، پھر بشارت۔ یہ تقریباً 6 مضامین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اب سورہ فاتحہ اور قرآن جو بقیہ قرآن ہے اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ یہاں جو پہلا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے آخر تک، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خالقیت کا بیان فرمایا ہے، یعنی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک ہے۔ اس حصے کا مرکزی مضمون ربوبیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو حد کمال تک پہنچانے والا اور ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کے سورہ احزاب کے آخر تک ہے۔ اس میں زیادہ تر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ تخت بادشاہی پر اللہ جل شانہ خود ہی متمکن ہے، وہی مالک و متصرف ہے اور مختار و کارساز ہے، اور وہی برکات اور اپنی بادشاہی میں اپنے تصرفات اور اختیارات میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ چوتھا جو حصہ ہے سورہ سبا سے قرآن مجید کے آخر تک من الجنۃ والناس تک ہے۔ اس حصے کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن مالک و مختار صرف اللہ ہی ہوگا اور اس کے سامنے کوئی شفیع شفاعت کرنے والا غالب نہیں ہوگا۔ اب یہ
یہ چاروں مضامین جو پورے قرآن پاک میں تفصیل سے مذکور ہیں، ان کا خلاصہ اور اجمالی خاکہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ چنانچہ الحمدللہ میں حصہ اول کی طرف اشارہ ہے، اور رب العالمین میں حصہ دوم کی طرف اشارہ ہے، اور الرحمن الرحیم میں حصہ سوم کی طرف اشارہ ہے، یعنی تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے۔ اور چوتھا حصہ مالک یوم الدین کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تمام سورہ فاتحہ کا اجمالی اور مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے یہ تمام نام۔ اور سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے پڑھنے والے سورہ فاتحہ کو 60 مرتبہ پڑھنے سے کسی بھی مریض کو دم کر دیں تو اسے اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، پہلی جو آیت ہے اور دوسری آیت اور چوتھی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا ذکر فرمایا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا ذکر فرمایا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں مدد مانگنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اس میں آپ کے پیر بھی شامل ہیں، آپ کے جو جعلی پیر ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور دوسرے جتنے بھی ہیں، اگر ان سے مدد مانگی جائے گی تو یہ شرک کہلائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی بہت ساری اقسام بیان فرمائی ہیں اور بہت ساری وعیدیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پانچویں اور چھٹی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ کی اسماء و صفات مذکور ہیں، اور یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنا ہے۔ استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم ہے، یعنی ایک طریقہ بتلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پہلے حمد و ثنا بیان کی جائے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کرنے کے طریقے کے بارے میں پورا طریقہ بیان فرما دیا۔ پانچویں اور چھٹی آیت کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چار جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ چار جماعتیں کون کون سی ہیں؟ جن میں سر فہرست انبیاء علیہ السلام کی جماعت سر فہرست ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور دوسری طرف نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب نہ ماننے والوں میں کون ہیں؟ ان مشرکین مکہ ہیں، مشرکین ہیں، اور آج کے دور میں وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک فعلی کرتے ہیں، شرک اعتقادی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو خلاصہ بیان فرمایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اور